السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ ایران پر ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ایران میں رجیم چینج ہو جائے، لیکن سی آئی اے نے بتایا کہ موجودہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ دوسری طرف روس اور چین نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر کے امریکہ کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ عرب ممالک، پاکستان اور ترکیہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے اور خطے میں عدم استحکام پیدا ہو جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران میں موجود رضا شاہ پہلوی کے حامی جس مدد کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہ پہنچ سکے۔ امریکہ اکثر اپنے دوستوں کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ہم بھی کئی دفعہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے کا ذکر پاکستانی تاریخ میں ایک ایسے امریکی وعدے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اس زمانے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو محض سفارتی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک دوستی سمجھا جاتا تھا۔ دفاعی تعاون کے معاہدے موجود تھے۔ پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے امریکہ نواز فوجی اتحادوں میں شامل تھا، اور سرد جنگ کے تناظر میں پاکستان کو خطے میں امریکی مفادات کا اہم محافظ تصور کیا جاتا تھا۔ اسی پس منظر میں پاکستانی قیادت یہ یقین رکھتی تھی کہ اگر ملک کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہوا تو امریکہ عملی طور پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ کی جانب سے فوجی امداد، اسلحہ اور سفارتی حمایت نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا۔ جب مشرقی پاکستان میں بحران شدت اختیار کر گیا اور بھارت نے فوجی کارروائی شروع کی تو اسلام آباد میں یہ امید عام تھی، یقین تھا کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا، کم از کم فوجی دباؤ یا اپنی بحری طاقت کے ذریعے بھارت کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی دوران یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ امریکی 7واں بحری بیڑا خلیج بنگال کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ بھارت کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا۔ یہ خبر پاکستانی عوام اور جنرل یحییٰ خان کی حکومت کے لیے نفسیاتی سہارا بن گئی۔ تاریخی حقائق مگر ان توقعات سے مختلف ثابت ہوئے۔ امریکی بحری بیڑا دسمبر 1971 میں واقعی حرکت میں آیا، لیکن نہ اس نے کسی جنگی کارروائی میں حصہ لیا اور نہ ہی پاکستان کی مدد کے لیے مشرقی پاکستان پہنچا، اور نہ بھارت کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا۔ جب تک امریکی جہاز خطے کے قریب پہنچے سکوت ڈھاکہ ہو چکا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو کوئی دھمکی بھی نہ دی اور نہ پاکستان کے حق میں کوئی بڑا بیان دیا جو جنگ کا رخ موڑ سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان میں امریکی بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہ گئے۔ اس واقعے نے ایک بنیادی سوال کو جنم دیا اور وہ یہ کہ پاکستان نے امریکہ پر اس حد تک انحصار کیوں کیا؟ اس کا جواب امریکی خارجہ پالیسی کی اس مستقل حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ امریکہ دوستی کو نہیں بلکہ اپنے مفادات کو بنیاد بناتا ہے، چاہے اسے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ دینا پڑے یا کسی بادشاہ کا۔ 1971 کا واقعہ کوئی انوکھا یا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ اسی پالیسی کا تسلسل تھا جس کا اظہار دنیا کے کئی دیگر خطوں میں بھی ہو چکا ہے۔ ایران کے شاہ رضا پہلوی کی مثال اس سلسلے میں نہایت واضح ہے۔ 1970 کی دہائی میں شاہ ایران کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ ایران امریکی اسلحے کا بڑا خریدار تھا، خطے میں امریکی مفادات کا محافظ تھا اور سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط دیوار کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ شاہ ایران کو یقین تھا کہ اگر کبھی ان کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا، ان کی بادشاہت خطرے میں ہوئی تو امریکہ ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کو آئے گا۔ لیکن 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور شاہی اقتدار لرزنے لگا تو امریکہ نے فوجی مداخلت سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ شاہ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا بلکہ بعد میں انہیں مستقل پناہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا۔
شاعران در بدر ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کی بادشاہت ختم ہو گئی اور ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو آج امریکہ کی سب سے سخت مخالف سمجھی جاتی ہے۔ یہی طرز عمل ویتنام، افغانستان اور دیگر کئی ممالک میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ جب تک کوئی اتحادی امریکی مفادات کے لیے مفید رہتا ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، اور جب قیمت بڑھ جائے یا فائدہ کم ہو جائے اور نقصان کا خدشہ زیادہ ہو تو فاصلہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران میں جاری حکومت مخالف تحریک کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ رضا شاہ پہلوی امید جو انہیں یقین تھا کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے دوبارہ، اب مایوس ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مفادات کے لیے ایرانیوں کو قربانی کا بکرا بنایا، انہیں سبز باغ دکھائے اور ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا۔ مظاہرین یہ سمجھے کہ مظاہرے ہوتے ہی امریکی فوجیں رضا شاہ پہلوی کو لے کر تہران میں اتریں گی اور تبدیلی آ جائے گی۔ ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کے پاس نہ تو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ ہے اور نہ وہ کوئی نجات دہندہ ہے۔ اچانک عالمی میڈیا میں ابھرنا مسائل کا حل نہیں، نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک باصلاحیت لیڈر ہیں جو ایران کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ مغربی میڈیا میں بیٹھ کے تجزیے کرنا اور لوگوں کو اکسانا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی حکام سے ان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں وہ امریکیوں کو بھی نہیں سمجھا سکے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کرنا، ان کے پاس آگے کا کیا پروگرام ہے، کس طرح وہ اگر آتے ہیں تو کس طرح ایران کو چلائیں گے۔ اس سارے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کا کردار بھی انتہائی شرمناک ہے۔ اگر ایران میں احتجاجی تحریک کامیاب ہو گئی تو یہ خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اسرائیل عربوں کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے دیگر عرب ممالک میں بھی احتجاجی تحریک شروع کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ احتجاج کے دوران بڑی تعداد میں مساجد کو جلانا اس بات کی علامت ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہے، اور روس نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ ایک رنگین انقلاب لانا چاہتے ہیں جس کی ظاہر روس بھی مخالفت کر رہا ہے۔ ایران کے معاملے میں بھی یہی تاثر ابھرتا دکھائی دے رہا ہے کہ سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا میں تو موجودہ ایرانی رجیم کے خلاف احتجاج اور تحریک کا بہت شور ہے، لیکن ایران کے اندر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی مضبوط حمایت موجود ہے۔ 14 جنوری کو سیکورٹی فورسز کے شہداء کی نماز جنازہ میں جس طرح لاکھوں لوگوں نے شرکت کی وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر بیرونی سطح پر شور بہت ہو مگر عملی مسلسل اور مؤثر مدد نہ پہنچے تو کسی بھی اندرونی مزاحمتی تحریک کی سانس آہستہ آہستہ پھولنے لگتی ہے۔ ایران میں احتجاجی تحریکیں ماضی میں بھی ابھری ہیں، زور پکڑا ہے، اور پھر یا تو کہہ لیں کہ ریاستی دباؤ، داخلی تقسیم یا عالمی بے توجہی کی باعث دم توڑ گئی ہیں اور ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ رضا پہلوی کی واپسی کا بیانیہ بنیادی طور پر مغربی دارالحکومتوں، اسرائیلی اسٹریٹجک حلقوں اور بعض ایرانی جلاوطن گروہوں میں تو مقبول ہو سکتا ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اقتدار کی تبدیلی صرف بیانات اکسانے سے، ٹویٹس کرنے سے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے سے، فیس بک پر، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے سے ممکن نہیں ہوتی۔ یوٹیوب سے انقلاب نہیں آتے۔ اگر امریکی قیادت چاہے وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور، ایرانی مظاہرین کے لیے غیر ملکی امداد، سفارتی دباؤ اور منظم سیاسی حکمت عملی فراہم نہیں کرتی تو یہ تحریک رفتہ رفتہ ایک علامتی احتجاج بن کر رہ جائے گی جس کا انجام تھکن اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جیسا کہ ماضی میں چلنے والی تحریکوں کا ایران کے اندر ہوا ہے۔ ایک دن لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ کوئی تحریک چلی تھی احتجاجی۔ ایران کا ریاستی ڈھانچہ، اس کی سیکیورٹی مشینری اور نظریاتی بنیادیں 1979 کے ایران سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ کہ رضا پہلوی کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا مغرب کے لیے تو ایک پرکشش خیال ہو سکتا ہے، مگر ایران کے اندر ایک اسلامی معاشرے میں اسے وسیع سیاسی عوامی قبولیت حاصل ہونا ایک الگ اور کہیں زیادہ مشکل سوال ہے۔
اگر بیرونی طاقتیں واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اخلاقی حمایت یا محدود دباؤ سے اور پروپیگنڈے سے، سوشل میڈیا کے استعمال سے ایرانی نظام گر جائے گا، تو یہ بھی خوش فہمی ہے۔ یہ امکان مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ مغرب امریکہ اور اسرائیل کی رضا پہلوی کے گرد بنائی گئی ساری حکمت عملی ایک بار پھر کاغذی نقشہ ثابت ہوگی، اور رضا شاہ پہلوی کا شعر بھی کاغذی شعر ثابت ہو رہا ہے، اور ایران کا سیاسی نظام ایک اور آزمائش سے گزر کر پہلے سے زیادہ سخت اور محتاط ہو جائے گا۔ خود امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل ہے، اور جسے سی آئی کا اخبار ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے مطابق ایران نے خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ جس ملک سے اس پر حملہ کرے گا، وہاں موجود امریکی اڈے ایران کا ہدف ہوں گے۔ ایران کی جانب سے ترکیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات کو مشورہ دیا گیا کہ امریکہ کو حملے سے باز رکھیں۔ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو وہاں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کا ہدف ہوں گے۔ ایرانی ایرو اسپیس فورس کے جو کمانڈر ہیں بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی، ان کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ گزشتہ سال سے زیادہ ہے اور کئی گنا ہے۔ کسی بھی امریکی حملے یا اسرائیلی حملے کا وہ بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے قطر میں قائم امریکی ایئر بیس سے غیر ضروری عملے کو فوری طور پر بیس سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ العدید بیس میں 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، ورنہ عالمی مارکیٹ ہل جائے گی اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ترکیہ نے بھی امریکہ کو ایک ایسے ہی پیغام بھیجا ہے۔ بظاہر یہ عرب ممالک خاموش ہیں، لیکن پس منظر میں رہ کر امریکہ کو حملے سے روکنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ حملے سے عالمی آئل مارکیٹ کو شدید دھچکا لگے گا اور لامحالہ امریکی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اقدام امریکی کارروائی سے خود کو دور رکھنے اور اسے روکنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا۔ عرب ریاستوں کو خدشہ ہے کہ ایران پر حملے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے والے تیل کے ٹینکروں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ تنگ آبی گزر گیا ہے خلیج فارس کے دھانے پر۔ ایران کو اس کے عرب پڑوسیوں سے جدا کرتی ہے اور دنیا کی تقریباً 5ویں حصے کی جو تیل کی ترسیل ہے، سپلائی ہے، وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو ظاہر تمام ممالک کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واضح نہیں کیا کہ ایران کے خلاف کس نوعیت کی فوجی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے جی آئندہ 24 گھنٹے اہم ہے، بار بار صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، امریکی حکام بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حملے کا امکان زیادہ ہے، امریکی جو بڑا میڈیا ہے اس وقت کہہ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق ایران کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشن موجود ہیں۔ صدر مختلف آراء سنتے ہیں، لیکن آخرکار وہی فیصلہ کرتے ہیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے انہیں حکومت کی جانب سے احتجاج دبانے کی کوششوں کی مخالفت کرنے اور ریاستی اداروں پر قبضہ کرنے کا کہا تھا، اور اپنے سوشل میڈیا ان کا جو پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس پہ لکھا تھا کہ مدد آ رہی ہے۔ بہرحال اب 48 گھنٹے گزر چکے ہیں ان کے اس میسج کے بعد جب یہ میں ویڈیو آپ سے بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کے حامی مظاہرین احتجاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود امریکہ کی فوج جو ہے مدد کے لیے ایران نہیں پہنچ سکی ہے۔ کچھ مسلم ممالک، میں نے پہلے بھی بتایا، امریکہ کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ ایران سے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے مداخلت سے، جنگ سے باز رہے اور معاملہ ایرانی عوام پر چھوڑ دے۔ وہ جو اگر تبدیلی لانا چاہتے لے آئیں گے خود ہی۔ ان ممالک کا موقف ہے اگر واقعی جمہوریت اور عوامی رائے کا احترام مقصود ہے تو پھر ایرانیوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کریں انہیں کون سا نظام چاہیے۔
بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں آنے والی تبدیلی نہ صرف اخلاقی طور پر متنازع ہوتی ہے بلکہ عملی طور پر بھی دیرپا ثابت نہیں ہوتی۔ ایران میں اگر مظاہرے خلاف ہو رہے ہیں تو آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں بھی لاکھوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو خطے کے بڑے مسلم ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایران میں اسرائیلی حمایت یافتہ انقلاب نہ تو امن لائے گا نہ استحکام لائے گا۔ اس کے برعکس یہ ایک نئی کشمکش، نئی پراکسی جنگوں اور مزید عدم تحفظ کا جنم دے سکتا ہے۔ یہ داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس لیے سفارتکاری، عدم مداخلت اور عوامی خود مختاری کا اصول آج پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی مشترکہ سوچ کا مرکزی نقطہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔